جنت کی خوبیاں اور انعام بتانا. ایک آدمی دنیا میں تو ٹھیک ہے، اب دنیا سے آگے بڑھ کے آخرت بھی تو ہے، تو جنت کی نعمتیں بتانا اور ایسے بتانا کہ جنت دنیا سے اچھی لگے. بعض اوقات آدمی جنت کا تعارف ایسا نہیں کروا پاتا ہے جیسی جنت ہے، تو جنت کا تعارف کروانا. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے کیا؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. 3 باتیں بیان کی. نمبر 1، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، چھپا کے رکھی ہیں اور پہلے سے ریڈی ہیں، آرڈر دے کے بنے گا نہیں. اعددت، تیار کر کے رکھا ہے تیرے لیے جنت میں بھی، وہ تیار ہے ایک دم. کیا ہے وہ؟ ایسی نعمتیں ہیں ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا ایسی نعمت کو زندگی میں. جب سے انسان پیدا ہوا اور آخری انسان، اتنے انسانوں نے کیسی کیسی نعمتیں دیکھی ہیں. وہ نعمتیں اتنی ہائی لیول کی ہیں، کسی دیکھنے والے نے آج تک ایسی نعمت نہیں دیکھی ہوگی. کسی کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا، چکھنا تو بہت دور کی بات ہے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا تک نہیں ہوگا. ایسی نعمتیں کہ لوگوں میں کبھی اس کا چرچا ہی نہیں ہوا، اتنی ہائی لیول کی نعمتیں ہیں. جب آدمی چرچا کب کرے گا؟ جب اس کے ذہن میں ہو. ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کا تصور بھی نہیں آیا. چلو بھائی، کم سے کم آدمی کے تصور میں تو ہوتا ہے، کاش کہ ایسا ہوتا. تو کیا یہ تصور میں ہے؟ آدمی کے تصور بھی نہیں کر سکتا. اتنا ہائی لیول کی چیز کہ تیرے امیجنیشن سے بھی اوپر. ولا خطر علی قلب بشر، کہ کسی بشر کے دل میں اس کا وہم و گمان، اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا. سوچئے کہ تو اچھے سے اچھا امیجنیشن کر، ایک دم بھاری زبردست ہائی لیول کا سوچ، تصور کر. جنت تیرے تصور سے بھی اونچی رہے گی. ولا خطر علی قلب بشر، اچھے سے اچھا سوچا، ہاں جنت اس سے اچھی ہے، جنت اس سے بھی اوپر ہے. تو آپ سوچئے کہ آپ کا اپنا جو تصور ہے اچھی زندگی کا، جنت اس سے اچھی ہے، اس سے بہت اچھی ہے. انسان اپنی عقل کے اعتبار سے اندازہ لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اتنی اعلیٰ جنت بنائی ہے کہ اللہ کی پسند کے حساب سے جنت ہے. سوچئے اللہ اپنی پسند سے اگر کچھ بنائے تو کیسا ہوگا ایک دم. تو کہا کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا، ایسی جنت ہے. اور فرمایا بل ہما اطلعکم اللہ علیہ، تم اتنے ہی پر اپنے آپ کو باقی رکھو جو اللہ نے تم کو بتا دیا ہے. اللہ نے کچھ نعمتیں تم کو بتائی جنت کی، بس تمہارا لیول اتنا آج سمجھنے کا ہے. وہ نعمتیں آج تم سمجھ نہیں سکتے. بل ہما اطلعکم اللہ علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ نے بتا دیا ہے اسی کو کافی سمجھو اپنے لیے. جو نہیں بتایا، امام النووی کہتے ہیں جو بتایا وہ یہ تو ہے، قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، جو بھی بتایا. اور جو نعمتیں ہیں جو ابھی تم کو بتائی نہیں ہیں، وہ ان کے علاوہ ہیں جن کو آج تم سمجھ ہی نہیں سکتے. کیا کیا رہے گا آپ سوچئے، معلوم ہی نہیں ہم کو، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اقرؤوا ان شئتم، یہ بات اگر تم کو پڑھنا ہو تو قرآن میں بھی پڑھ سکتے. کیا ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ اللہ تعالی نے فرمایا کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے تیار کر کے پہلے سے رکھ دیا ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ جنت میں کیا کیا ہے. تھوڑی چیزیں تو نبیوں کو بھی معلوم ہیں، ڈیٹیل میں اللہ نے سب کو بھی نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا. ہر چیز، کچھ چیزیں چھپا کے بھی رکھی ہے. وہ سرپرائز ہوگا اللہ کی طرف سے نیک بندوں کے لیے. ہاں اتنی زبردست، ہاں تیرے لیے چھپا کے رکھا تھا، اس کو لے تو استعمال کر، تیرا
بڑے بڑے محل، بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے پیڑ، سائے، کھانے پینے، گوشت اور پھل اور باغات، نہریں، پانی، دودھ، شراب اور نہ جانے کتنی نعمت ہے، ساری چیزیں، بہترین بیویاں وہاں پہ، اور ساری ایک حکومت اس کی ہوگی، جو چاہے گا وہ ہوگا۔ کھڑا ہے تو پیڑ کا جو شاخ ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوگی، بیٹھ جائے گا نیچے آئے گی، پھل توڑ کے کھا لے، فریش، سڑا ہوا نہیں ہوگا، کانٹے نہیں لگیں گے اس کے ہاتھ میں۔ لیٹ جائے گا تو اس کے لیے اور شاخ اس کی لدی ہوئی پھلوں سے جھک جائے گی کہ اس کو اٹھنے کی بھی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ پیڑ پہ چڑھ رہا، ہاں پاؤں پھسلا گرا، جنت میں ڈاکٹر کے پاس چلو، نہیں وہاں پہ ایسا۔ بہترین سواریاں، پیڑ اس کے تنے سونے کے، گھر کی اینٹیں ایک سونے کی ایک چاندی کی، کیوں ایسا؟ خوبصورتی کے لیے، خوبصورتی کے لیے۔ لباس ریشم کے بہترین، زیورات بھی مرد بھی پہنیں گے، عورتیں بھی پہنیں گی وہاں پہ۔ پہلے زمانے میں راجا بھی پہنتے تھے، دیکھیے ایک دم اچھے لباس، جیسا تیرے کو چاہیے، پسند نہیں تو مت پہن، تیری پسند سے تو جو چاہتا ہے وہ۔ حتیٰ کہ ایک آدمی آئے گا، بولے اللہ میں دنیا میں کسان تھا، میرے کو بہت دل بول رہا کس کھیتی کرنے ہے، کھیتی کرنے دل بول رہا، کر۔ وہاں تو میری سن کے آیا نا، یہاں تیری سنی جائے گی، جو جی میں آئے گا، کھیتی کرنا ہے کر۔ وہ بوئے گا پورے بیج، ایک ساتھ بیج بوئے گا پورے، بوتے ہی فصل اگے گی، کٹ کے ایک دم تیار بھی ہوگا، ہاں مزہ آ گیا ایک دم دیکھ کے، اس کے دل کے جیسا ہوگا۔ جو تو چاہے ملے گا، کھانا پینا لباس جو چاہے ملے گا۔ کوئی آدمی ہوگا یہاں پہ گاڑیاں بنانے والا، اللہ میرا دل چاہ رہا میں ایسی مرسیڈیز بناؤں، بنا، تیری مرضی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا اس سے۔ اتنی وسیع جنت ہے کہ ایک پیڑ ہے، اس پیڑ توبہ، اس کے پیڑ کے سائے میں آدمی تیز رفتار گھوڑا دوڑاتا رہے، اس سائے سے باہر نہیں جائے گا 500 سال، اگر دنیا کے گھوڑے کے حساب سے بھاگے تو 500 سال کا سایہ۔ وظل ممدود، گھنے سائے جنت میں۔ غلمان آئیں گے سلام کر، فرشتے آئیں گے سلام کریں، السلام علیکم، کون کر رہا؟ یہاں ایک آدمی سلام صاحب، کتنا خوش ہوتا، کسی دوسرے کے بنگلے میں گیا، اگر وہ سلام کرے اس کو سلام صاحب بولے، کتنا خوش ہوتا ہے، ہاں 5 روپے تو کوئی کرتا نہیں، تو کیا میرے کو، میں میکینک ہوں، میں گھر کا پائپ بنانے کے لیے آیا ہوں، تو سلام کرا اس کو، تو خوش ہوتا بتا۔ وہاں فرشتے سلام کریں گے بھائی، نور کی مخلوق، سلام علیکم بما صبرتم، بہت صبر کرے نا دنیا میں تم نے، سلام ہو تمہارے اوپر، دنیا میں بہت صبر کر کے آئے تم، بہت گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے آئے، اور فرشتے سلام کریں گے، بلکہ اللہ سلام بھیجے گا، سلام قولا من رب الرحیم، رحم والے رب کی طرف سے سلام ہے تمہارے لیے، اللہ کا سلام، اللہ تعالیٰ سلام۔ نبیوں سے اور نیک بندوں سے، اولیاء سے، صحابہ سے ملاقات ہوگی وہاں پہ، یہ بڑی بات ہے، سارے نبی ملیں گے وہاں پہ، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں کو دیکھنے ملے گا وہاں پہ، اور سارے اولیاء، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے محدثین، فقہاء، علماء، صالحین، صحابہ، سارے وہاں پہ ملیں گے دیکھنے کے لیے، سب خوش، کوئی ٹینشن میں نہیں، کوئی ناراض نہیں، کوئی کسی کا دشمن نہیں، کوئی کسی کا دشمن نہیں، سازش نہیں، کچھ کیسا نکالنے کا اس کو اس سوسائٹی میں سے جنت کی، کوئی نہیں، سب خوش، سب ایک دوسرے کے بھائی۔ آپ بتائیے ایسی زندگی ہے تو وہ جنت، اس کو ہم بتائیں لوگوں کو وہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے تیار کر کے رکھا ہے پہلے سے، یہ بدلہ ہے ان کے عمل کا جو دنیا میں کرتے تھے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ تو جنت جہنم کا تذکرہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جنت میں کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کا ظاہر
باطن سے یعنی باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اندر باہر سے دکھائی دیتا ہے. دیواریں اس کی بالکل شیشے کی طرح ہیں, ایک دم ٹرانسپیرنٹ. ایسے بھی محل ہیں لوگ بناتے ہیں, آج بھی بناتے ہیں, ایسے بلڈنگز بناتے ہیں ایک دم کانچ کے, ایک دم دیکھ کے خوش ہو جاتا آدمی, کیا زبردست ہے. ایسا نہیں کہ اسی میں رہیں گے, اور بھی گھر رہیں گے ان کے. تو ایسے بھی غرف ہیں جن کے بالکل ایک دم باہر کے پورے باغات دکھ رہے سب, ہاں اندر بیٹھ کے, اور باہر سے اندر کا حصہ پورا دکھائی دے رہا ہے, ڈائننگ ٹیبل یہ وہ سب دکھ رہا اس کو, جو بھی اس کے دسترخوان دکھ رہے سب اس کو دکھ رہے ہیں. یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها, باہر سے اندر دکھتا ہے, اندر سے باہر کا دکھتا ہے. اعدها اللہ لمن اطعم الطعام وافشى السلام وصلى باللیل والناس نیام. اللہ نے یہ ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے جو تین کام کریں, جو تین کام کریں. اللہ نے ایسے ایک دم ٹرانسپیرنٹ محل ان کے لیے رکھے ہیں, پورا کا پورا محل ایک دم شیشے کی طرح شفاف. آپ سوچئے صاف ستھرا ایک دم. کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے کہ جو نمبر ایک لوگوں کو کھانا کھلائیں. اطعام الطعام, لوگوں کو کھانا کھلائیں. غریب امیر رشتہ دار دوست احباب سب ہے اس میں, یعنی کہ خالی غریبوں کو کھلائے, لوگوں کو کھانا کھلائے. ایک. دو, وافشى السلام, سلام کو عام کرے. اس سے فائدہ تو سلام کرو, اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں, جانے دو, وہ کرا نہیں میرے کو, میں کیوں کروں, نہیں, یہ اپنا ہے, یہ پرایا ہے, نہیں, سب کو سلام کرے. افشى السلام, سلام عام کرے. نمبر تین, یہ تھوڑا مشکل ہے, کیا ہے؟ وصلى باللیل والناس نیام, رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے جبکہ لوگ سو رہے ہوں. 15 شعبان کو نہیں, جب سب جاگ رہے ہوں. کب؟ سب سو رہے ہیں, کسی کو معلوم نہیں. یہ اکیلا اٹھا, وضو کیا, نماز پڑھ رہا ہے. 11 پڑھے یا بھلے 4 پڑھ کے 3 وتر پڑھے, بس پڑھ کے سو گئے واپس. رات میں دیکھا کوئی نہیں ہے, کسی کو بتایا نہیں, زیادہ بجایا بھی نہیں وضو کا لوٹا, بیوی تو بیوی پڑوسی بھی جاگ جائے, تہجد کے لیے اٹھا ہوگا, دیکھو کلی کھاڑ کھاڑ کلی کر رہا ہے ایک دم, سب کو معلوم پڑے وضو کر رہا ہے, خالی ٹوائلٹ کے لیے نہیں اٹھا ہے. ڈاکو ہے یہ, گڑبڑ کرتا ہے. ہاں پورا کلی ایک دم 7 کلی کر رہا ہے, پوری دل بھر کے ایک دم ناک سنک رہا ہے پوری طاقت کے ساتھ میں, کہ پورے پڑوسی پوری کالونی جاگ جائے, سب کو معلوم پڑے کہ مولوی صاحب تہجد کے لیے اٹھے ہیں, اسی لیے اتنی ناک صاف, پاورفل ناک صاف کر رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے, چپ چاپ اٹھا. واقعی انسان کی تہجد وہ ہے کہ اس کو اور اللہ کو معلوم ہو, کسی کو معلوم نہیں ہو, بیوی کو تک معلوم نہ ہو. نہیں اچھا لگتا, نہیں سر, کم سے کم اس کو تو معلوم پڑنا پڑے گا, سسرال میں کون بتائے گا بھائی, اس کو تو کم سے کم معلوم ہونا چاہیے, کم سے کم اپنے اس کے سامنے ہونا چاہیے, میں تہجد پڑھتا ہوں, ہاں تو نہیں پڑھتی ہے, تو تھوڑا اپنا ایک سپیریورٹی کیسی ہوگی, اللہ والے میرے شوہر بد پلو ولو لے کے, ہاں چھپ چھپا کے آدمی نیکی کرے. بعض سلف ایسے کہتے ہیں, ان کی بیویاں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس وہ لیٹے رہتے تھے, اور جب ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہم سو گئے ہیں, تو جیسے ماں اپنے بچے سے چپکے سے الگ ہو جاتی ہے اس کی نیند خراب کیے بغیر, ویسے ہمارے بستر سے وہ الگ ہوتے تھے. ان کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ہم جاگ رہے ہیں, لیکن وہ میرے شوہر بتاتی ہیں, ایک یعنی سوال مجھ کو نام یاد نہیں آ رہا ہے, تو ایسا مجھ سے جو ہے الگ ہوتے تھے. سوچیے یہ سلف کا حال تھا, یعنی کہ کونی مار کے میں تہجد پڑھ رہا ہوں, ہاں اٹھانا نہیں, ڈسٹرب نہیں کرنا, تو ہاں پڑھو. آج اچانک کیا ہوا, روزانہ تو فجر غائب ہو جاتی ہے, ایسا نہیں. تو چپکے سے وصلی باللیل والناس نیام, رات میں اٹھ کے نماز پڑھیں جبکہ لوگ کیا ہوں, سو رہے ہوں. یہ 3 کام کرے, کھانا کھلانا, اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ سلام عام کرنا, اور 3 رات میں چپکے سے تہجد پڑھنا. جو یہ کریں ان کے لیے ایسے محل ہیں جو کانچ کے صاف شفاف محل ہیں ایک دم. ایسے گھر اللہ نے تیار کر کے رکھے ہیں. امام ابن حبان وغیرہ نے اس کو روایت کیا, اور یہ حدیث صحیح ہے.